جو کراچی میں بڑی زور و شور کے ساتھ برس رہی ہے، اور ابھی نماز کے لیے آنے لگے تو اتنی زبردست ماشاءاللہ بارش ہوئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بارش کا بہت زیادہ تذکرہ کیا ہے، بہت زیادہ، کیونکہ یہ اللہ کی رحمت کی اتنی بڑی دلیل ہے کہ انسان کھلی آنکھوں ایک چیز دیکھ رہا ہے اور پھر بھی وہ اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو، تو یہ بہت بڑی بدبختی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو کافر لوگ ہیں، کافر جو اللہ کو نہیں مانتے یا اللہ کو مانتے ہیں مگر ایسے نہیں مانتے جیسے ماننا چاہیے، جیسے کہ لبرل مسلمان، میں جس کے پیچھے پڑھتا ہوں تو ہاتھ دھو کے پڑھتا ہوں، عاملوں کے پیچھے پڑھا تھا تو ان کو گھر تک پہنچا کے آیا تھا، پھر بعض لوگوں کے پیچھے پڑھا تو وہ آخر تک چیلنج ویلنج کر کے فائلیں لپیٹ کے رکھ دیں کہ بھئی یہ آخری میرا بیان ہے، یہ چیلنج ہے، تو اس کے بعد اب جو بھی بات ہوگی تو پہلے یعنی آمنے سامنے ہوگی، بس تو اتنی بڑی بات کر دی، اب کیا رہ گیا کرنے کے لیے؟ آمنے سامنے ہوگی، ریکارڈنگ ہم بھی کریں گے، بس اتنی سی بات ہے، اب نہیں چھیڑ رہا دوبارہ اس موضوع کو۔ تو اسی طرح یہ جو لبرل لوگ ہیں نا، ان کو بھی انشاءاللہ گھر تک پہنچا کے آئیں گے، کیونکہ اسلام کو آج کل نقصان کافر اتنا نہیں پہنچا رہا جتنا یہ لبرل لوگ پہنچا رہے ہیں۔ ان کے دل گناہ کر کر کے سخت ہو چکے ہوتے ہیں۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم، اللہ فرماتے ہیں کہ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہو چکے ہوں، پتھر دل۔ یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے بھرپور طریقے سے لطف اندوز ہوتے ہیں، بلکہ اللہ کو ماننے والے اتنا لطف اندوز نہیں ہوتے، یہ تو ان کا تو مقصد ہی زندگی کا لطف اندوزی ہے۔ یہ بارش میں ہم سے زیادہ انجوائے کرتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے کپڑوں کی قید بھی نہیں ہے۔ بھائی ہم تو بارش میں نہائیں گے تو کپڑے ضروری ہیں نا، ان لوگوں کے لیے بارش میں نہانے کے لیے کپڑے ضروری نہیں ہیں، تو یہ تو زیادہ انجوائے کرتے ہیں۔ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمت انگور کو انگور کے طور پہ تو استعمال کر سکتے ہیں، یا نچوڑ کے اس کا جوس پی لیا، لیکن یہ انگور کو کئی طریقوں سے استعمال کرتے ہیں، یا اس کو شراب بنا کے بھی استعمال کر لیتے ہیں۔ تو زیادہ مزے کس کے ہوئے؟ بولے نا بھائی، لبرل لوگوں کے ہوئے نا، فواد چودھری ٹائپ کے جو لبرل لوگ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ وہ اتنی پیتے ہوں گے شراب، لیکن اتنا برا بھی نہیں سمجھتے، اگر کوئی پی لے تو کیا جا رہا ہے اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے، ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سورج سے ابھی دیکھو پھر ماشاءاللہ تیز بارش شروع ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس کو کراچی والوں کے حق میں رحمت بنا دے۔ بارش خوب یاد رکھیں، اللہ کی رحمت ہے۔ یہ جو کراچی میں بارش کی وجہ سے عذاب آیا ہوا ہے، یہ حکومت کی نااہلی کی وجہ سے آیا ہوا ہے۔ ابھی میں نے کراچی کے فضائل پر ایک بیان کیا، اس میں بعض لوگوں کے کمنٹس تھے کہ گٹر ابل رہے ہیں، کچرا کنڈی بنا ہوا ہے، تو بھائی یہ بنا ہوا نہیں ہے، بنایا گیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور اللہ کی رحمت ہے، بارش کی وجہ سے حکومت کی نااہلی بھی الحمدللہ سامنے آ رہی ہے۔ دیکھو پاکستان کا سب سے بڑا شہر، پاکستان کو سب سے زیادہ کھلانے پلانے والا شہر، اس شہر کا حال کیا کیا ہوا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، بارش سے جو نقصانات ہوتے ہیں، وہ نقصانات بارش نہ ہونے سے جو نقصانات ہو نا اس سے بہت کم ہوتے ہیں۔ بارش ہونے سے جو نقصانات ہیں، گٹر ابلیں گے، تھوڑی بہت بیماریاں پھیلیں گی، یہ کم ہے، لیکن جو نہ ہونے کا نقصان ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ زمین کی تہ میں پانی کم ہو جاتا ہے، درخت سوکھنا شروع کرتے ہیں، بہت خطرناک بیماریاں پھوٹتی ہیں۔ تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یوں پانی آ رہا ہے اور ایسے پانی گرتا ہے اور ایسے گٹر ابلتے ہیں، تو گٹروں کے ابلنے کا ذمہ دار کون ہے؟ ہر سیاستدان کہے گا میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ اس پورے پروسیس میں جو بارش برسانے کا اصل مقصد تھا وہ حاصل نہیں ہوتا۔ دیکھو اللہ انسان کو ایسا بھی بنا سکتے تھے کہ اس کو بارش کی ضرورت ہی نہ ہو، لیکن اللہ نے انسان کے لیے پانی کی ضرورت رکھی، اور پھر غیب سے اللہ نے کیسے اس کے لیے انتظامات کیے ہیں۔ اگر یہ سمندر اتنا زیادہ نہ ہوتا، 3 گنا سمندر ہے نا زیادہ، اتنا زیادہ نہ ہوتا تو جتنی بارشیں دنیا میں ہو رہی ہیں اتنی نہ ہوتی، نقصان ہوتا انسان کو، پانی زیادہ چاہیے نا انسان کو۔ پھر اللہ تعالی نے ایسا خوبصورت نظام بنایا ہے بارش کا، ہمیں تو لگتا ہے کہ بارش بے ڈھنگی ہو رہی ہے، لیکن جو سائنسدان ہے نا اس فیلڈ کے ماہر ہیں وہ کہتے ہیں بارش میں بے ڈھنگا پن نہیں ہے، جتنی بارش ہو رہی ہے زمین کے لیے اتنی ہی ضروری ہے۔ یہ بڑا ایک خدا نے، اللہ نے کنٹرول رکھا ہوا ہے بارش کے اوپر، ایک کنٹرول کے ساتھ چلتی ہے بارش۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اللہ فرماتے ہیں ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں پاکیزہ پانی، لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا،
تاکہ ہم مردہ زمین کو زندگی دے دیں. میں ابھی 3-4 دن پہلے تھر کا وزٹ کر کے آیا ہوں. ان بارشوں کی وجہ سے تھر میں جو ہریالی پھیلی ہے ماشاءاللہ, غریب لوگ اس قدر خوش ہو گئے, جانوروں کے پیٹ بھرنا شروع ہو گئے. پورے سال ہم گوشت کھاتے ہیں, اگر یہ بارشیں ختم ہو جائیں تو یہ گوشت, بولو بھائی, نہیں ملے گا. گوشت نہیں ملے گا, دودھ نہیں ملے گا, نہ گوشت اور نہ دودھ. اللہ نے بارش کے پانی کو کے بارے میں فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ, اسی آسمان کے پانی میں تمہارا رزق ہے. رزق, رزق کسے کہتے ہیں یہ خوب سمجھیں. رزق عربی میں رزق کا وہ مفہوم نہیں ہے جو اردو میں ہے. اردو میں تو رزق اکثر روٹی پانی کو کہتے ہیں نا. آج مجھے آپ لوگ بہت ڈھیلے ڈھیلے کیوں لگ رہے ہیں؟ دیکھو عربی میں رزق کسے کہتے ہیں, نصیبا مفروضہ, نصیب مفروض. زندگی گزارنے کے لیے جو لوازمات چاہیے نا انسان کو, ان تمام لوازمات کو انسان کا رزق کہا جاتا ہے. یہ کپڑے بھی رزق ہیں. جب ہم کہتے ہیں نا بھائی اللہ تمہیں رزق حلال کو شادہ نصیب فرمائے, تو کیا مطلب پھر انڈے پراٹھے کھلائے, کپڑے نہ دے تمہیں پہننے کے لیے, گھر نہ دے, سواری نہ دے, ہے بھائی؟ تو رزق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ضروری لوازمات. امریکہ میں ایک مولانا صاحب تھے, 15 سال پہلے بیوی کو ڈیورس دی تھی انہوں نے, میاں بیوی میں علیحدگی ہو گئی. 15 سال کے بعد ان کی بیگم نے کہیں کیس کیا, 15 سال پرانا. اب جو این جی اوز تھی نا جو مولویوں سے چڑتی ہیں, انہوں نے 15 سال پرانے کیس کو اٹھا کے ایسا چلایا ہے کہ یہ آدمی بیوی پہ ظلم کرتا تھا, یہ کرتا تھا, وہ کرتا تھا. اتنا ذلیل کیا بیچارے کو, اور یہ نہیں بتا رہی کہ بیوی کے ساتھ جس سے ڈیورس ہو گئی. تو یہ پروپیگنڈے کے ماسٹر ہوتے ہیں یہ لوگ, کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور ان کا تیروں کا رخ سب سے زیادہ مولویوں کی طرف ہے, اور عام مولویوں کی طرف نہیں. جو نماز کی ترغیب دے گا اس کی طرف نہیں, زکات کی ترغیب دینے والے کی سے ان کی کوئی دشمنی نہیں ہے, حج کی ترغیب دینے والے سے ان کی کوئی دشمنی نہیں ہے. ان کی دشمنی بندے سے ہے اور میرے جیسے مولویوں سے ہے, جو عورت کو کہہ رہے ہیں کہ شوہر کی سربراہی مانو, جو عورت کو کہہ رہے ہیں نسل بڑھانا تمہاری فطری اور مذہبی ذمہ داری ہے, گھر سنبھالنا تمہاری ذمہ داری ہے, عورت کے پاس ڈیورس کا حق نہیں ہے. یہ جو مولوی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں نا, ان کی کیونکہ کروڑوں اربوں روپے خرچ کر رہے ہیں خاندانی نظام کو توڑنے پر, تو جو مولوی خاندانی نظام کو جوڑنے کی بات کرے گا آپ کیا سمجھتے ہو اس کو ہی چھوڑ دیں گے ایسے ہی؟ یہ تو اب تک اللہ نے بچایا ہوا ہے مجھے. کوئی ویک پوائنٹ ان کے ہاتھ میں آیا, انہوں نے رائی کا پہاڑ بنا کے پیش کرنا ہے, رائی کا پہاڑ بنا کے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ آپ نماز روزے کی ترغیب دیتے رہو, دینی چاہیے, علماء دیتے ہیں الحمدللہ, لیکن این جی اوز کو اس سے کوئی دشمنی بولو نہیں ہوگی, کوئی دشمنی نہیں ہے. کیونکہ ان کی توپوں کا جو رخ ہے نا, وہ سارا رخ ہے ہمارے فیملی سسٹم کو ڈسٹرائے کر دو, تباہ کر دو. اور وہ کیسے ہوگا؟ عورت کو مرد کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دو, بس. آزادی آزادی کی بات کرو, وہ بھی آزاد, فلاں بھی آزاد, بہو ساس سسر کی خدمت سے آزاد. اب دیکھو آج ایک اسکینڈل آیا ہے کہ ایک سسرال نے بہو پہ ظلم کیا, اس کو مار دیا, پتہ نہیں کیا کیا. تو اس پہ خاتون نے ری ایکشن ریکارڈ کروایا ہے, برقعے میں نقاب میں آ کے کہہ رہی ہیں جب ہماری سوسائٹی میں یہ سکھایا جائے گا کہ بہویں ساس سسر کی خدمت کریں اور ان پر لازم ہے تو یہی حشر ہوگا. او بھائی, ہماری سوسائٹی میں صدیوں سے بہویں ساس سسر کی خدمت کرتی ہیں, ایسے واقعات کروڑوں میں ایک ہوتے ہیں. اس ایک واقعے کی بیس پہ آپ نے کہہ دیا کہ بہو ساس سسر کی خدمت ہی نہ کرے. جب گھروں میں رہتے ہیں تو چھوٹوں پر بڑوں کی خدمت لازم ہے یا نہیں ہے؟ یہی تو ہماری سوسائٹی کی خوبصورتی ہے. آپ کی ماں کہہ رہی ہے بہو کو پانی لے کر آؤ, وہ نہیں لے کر آئے پانی, کیسے برداشت کر لو گے آپ؟ ہاں, جہاں ظلم ہو رہا ہے, حد سے زیادہ کام لیا جا رہا ہے, وہ غلط ہے, اس کو تو سب 100 دفعہ غلط کہا جاتا ہے. ایک واقعہ ہوگا اس کو رائی کا پہاڑ بنا کے, بھائی ایسے واقعات بھی تو ہوتے ہیں نا کہ شوہر نے بیوی کے چہرے پہ تیزاب ڈال دیا, ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ یہ ظلم ہوتا ہے. اب آپ کو اس سے پتا چلتا ہے کہ شوہر ہونا ہی نہیں چاہیے. بھائی صحیح نہیں پتا چلتا, آپ کا شوہر نہیں ہوگا تو آپ یہ نہیں سب کو شوہر لیس بنانے کی کوشش مت کرو. مرد عورتوں پہ ظلم کرتے ہیں, نہیں کرتے بھائی, 99% محبت کرتے ہیں, اور 99% عورتیں بھی اپنے ہسبینڈ سے محبت کرتی ہیں. 1% کی وجہ سے سب کو برباد مت کرو. ہر آدمی منجن بیچ رہا ہے جس کا جو تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ این جی اوز یہ جو فیمنسٹ عورتیں ہیں, ان کو میرے بھائی آپ کے نماز روزے والے بیانات سے کوئی ایشو بولو نہیں. کروڑوں اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں میرے بھائی, کروڑوں اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں نسل روکنے پر, اور ان زیادہ تر یہ کے پی کے میں خرچ ہو رہے ہیں. تبھی کے پی کے میں تو میرا بیان ہی یہی ہوتا ہے, بیان ہی یہی ہوتا ہے. تو یہ میرے بہت بڑے دشمن ہیں, یہ کچھ بھی نکالیں گے, کچھ بھی نکالیں گے, یہ لطیفے بھی بنائیں گے, یہ ان کو کچھ مل نہیں رہا ابھی.
اللہ نہ کرے میرا ذرا سا گھر میں اختلاف ہو جائے اور میڈیا پہ آ گیا تو پھر دیکھو یہ کیسے اچھالتے ہیں. ہر آدمی کا ہوتا ہے, ابھی تک ہے نہیں لیکن ہو سکتا ہے, اللہ بچائے, علیحدگی بھی ہو سکتی ہے, کوئی چانس نہیں ہے انشاءاللہ علیحدگی کا. ایک مثال دے رہا ہوں, فوراً انہوں نے میڈیا کی زینت بنانا ہے, فوراً میڈیا کی زینت بنانا ہے, تو یہ توپے لے کے کھڑے ہوئے میرے خلاف کچھ ملے تو ہم تو ایک بات کے قائل ہے, ذاق طعم الایمان, ایمان کا ذائقہ وہ چکھے گا جو اللہ کو اللہ اور رسول کو رسول مان لے. ہم عورت سے کہتے ہیں پردہ کرو, کیوں؟ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا. بس اللہ کے حکم کے آگے ختم. اب کوئی کتنی مرضی دلیلیں دیں ایکچولی کر کے ہٹا ہے. اللہ نے عورت کو حکم دیا گھر سے باہر نکلے حجاب لے, ختم. دیا کہ نہیں دیا حکم؟ اللہ نے عورت کو حکم دیا دیور سے بھی, اب آپ لوگ کو تکلیف شروع, دیور سے کیا کرے؟ پردہ کرے, ختم. اب ساس کہہ رہی ہے کہ نہیں ایکچولی ہمارے گھر کا ماحول خراب ہو رہا ہے, وہ منہ ادھر کر کے بیٹھی ہوئی ہے. بھائی جو بھی ہو رہا ہے آپ کے گھر کا ماحول, اللہ کا حکم ہے. بھابھی دیور سے منہ سے یعنی بول کیوں نہیں رہے, کیا کرے گی؟ پردہ کرے گی. آپ کو سالی سے فری ہونے کی اجازت نہیں ہے. میں پنجاب میں تھا تو ایک صاحب نے کہا کہ وہ مولوی صاحب جو ہے وہ ایک صاحب ہیں اپنی سالی کو لے کے آ رہے ہیں سفر میں. سالی, میں نے کہا سوالی, وہ مولوی صاحب ہو کے سالی کو لے کے آ رہے ہیں تو جائز نہیں ہے. کہہ رہے ہیں نہیں ایکچولی کو مولوی صاحب بھی شریف آدمی, ان کی سالی بھی. میں نے کہا بھائی شریف کی کیا بات ہے, آپ غیر محرم کے ساتھ سفر کر ہی نہیں سکتے, ختم. تو یہ تو لبرل لوگوں کی باتیں, آنکھیں صاف ستھری ہیں اور ہمارے دل صاف ہیں اور ہم گندی سوچ کے, تمہاری باتیں. ہمیں جب اللہ رسول نے کہہ دیا یہ محرم یہ نامحرم, ہمارے لیے سوچنے کا آپشن بولو. انگریزوں نے نا یہ لبرل ہوتے ہوتے پتہ ہے کہاں چلے گئے, اتنا آگے چلے گئے ہیں کہ بیگم صاحبہ جمشید سے سلام دعا ہے, اچھی ٹائٹ قسم کی سلام دعا ہے, وہ اس کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتا. انگریزوں کا جمشید کی بات کر رہا ہوں بھائی, یہاں والے جمشید کی نہیں. جمشید ایک کیریکٹر ہے. تو ان کے ہاں یہ کہ میری سوچ ٹھیک نہیں ہے, میری سوچ اچھی ہے. بھائی سوچ ووچ کی ایسی کی تیسی. محرم نامحرم کی تقسیم کس نے کی ہے بولو؟ اللہ نے. لوگ آتے ہیں میرے پاس, ابا مجھ سے تمیز سے بات نہیں کرتے, ابا یہ کرتے ہیں, ابا وہ کرتے ہیں, میں کیا کروں؟ بھائی حسن سلوک کے علاوہ تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. بھائی یہ کیا, بھائی یہ کہ چھوڑ دے. بھائی ہم ابا کی اطاعت کیوں کرتے ہیں؟ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا. ابھی ایک نیا مسئلہ بھی مارکیٹ میں آیا کہ اسلام میں والدین کی اطاعت کا حکم نہیں ہے, حسن سلوک کا حکم ہے. یہ نہیں لائے ہو بھائی مارکیٹ میں, بس کر دو یار, لوگ پہلے ہی پاگل ہو گئے ہیں. ابھی دیکھیں ایک ڈاکٹر صاحب نے کہا چاولوں میں دہی ڈال کے نہیں کھاؤ, ان کا کلپ بہت چل رہا ہے, لوگ باولے ہو گئے. میں بھی حیران گیا یار, دہی سے آج سے تو. پھر دوسرے ڈاکٹر نے رد کیا کہ کھاؤ. تو اب کیا کریں, کھائیں کہ نہیں کھائیں, ڈاکٹروں کے پھڈے. تو کسی نے بتایا وہ جنہوں نے کہا دہی ڈال کے نہیں کھاؤ وہ ڈاکٹر نہیں ہے, واللہ عالم, یا ان کا ٹاپک ہے. آپ, میں تو کھا رہا ہوں بھائی, ہم تو دہی ڈال کے, ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو نقصان ہوتا ہو, واللہ عالم. خیر, تو قوم پہلے ہی دین پہ نہیں آ رہی ہے, اوٹ پٹانگ چیزیں سوسائٹی میں. لوگ کہاں ماں باپ کی اطاعت کر رہے ہیں, آپ ان کو اور زیادہ باغی بنا رہے ہو, اور باغی بنا رہے ہو آپ ان کو. لوگ تو چھوڑ رہے ہیں اس زمانے میں والدین کی اطاعت. تو میرے بھائی, میرے اور آپ کے پاس اللہ نے آپشن ختم کر دیا. جب اللہ نے کہہ دیا یہ کرو, تو اب ہمارے پاس کیوں کا آپشن بولو ہے ہی نہیں. ختم. سکون کی زندگی ہے یا نہیں ہے؟ دیکھو میں ایک مثال دے کے بس بیان ختم کرتا ہوں. ہمارے بڑے استاذ تھے, ان کو وہ کسی بات کا آرڈر کرتے تھے تو چھوٹے استاذ فوراً پورا کر لیتے تھے. ہم نے کہا آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں یہ دیکھتا ہی نہیں آرڈر صحیح ہے غلط ہے, بس ناجائز نہ ہو, بڑے کا ہے کر لو. تو ہمیں شریعت نے حکم کیا دے دیا؟ ماں باپ کی اطاعت جائز چیزوں میں لازم ہو گئی ہمارے اوپر, اور اللہ نے حکم دے دیا نماز پڑھو. اب جو سوچتے ہیں نا وہ کہتے ہیں ایکچولی آج تھکاوٹ ہے, ایکچولی یہ نہیں ہے, سفر میں تو یوں. بھائی سفر میں بھی اللہ نے نماز کے حکام بتا دیے کیسے پڑھنی ہے, حضر میں بھی اللہ نے نماز کے حکام بتا دیے, وضو کا طریقہ بھی اللہ نے بتا دیا, روزے کا طریقہ بھی بتا دیا. اب اس میں آپ کے پاس نو کا آپشن نہیں. اسی طرح آخری بات, سچی مچی کی آخری بات, دیکھو کچھ لوگ کہتے ہیں داڑھی کہاں ہونی چاہیے؟ دل میں. کچھ لوگ کہتے ہیں داڑھی کہاں ہونی چاہیے؟ دل میں. کچھ کہتے ہیں داڑھی تو سنت ہے, کوئی فرض تھوڑی ہے. کچھ کہتے ہیں اس زمانے کا کلچر تھی داڑھی, اس لیے رکھنے کا حکم تھا. جب ہم اسلام کو مانتے ہیں تو بھائی ہمارے پاس بخاری مسلم کی حدیث ہے, اعف اللحا وقص الشوارب خالف الیہود والنصارى. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دیا ہے داڑھی بڑھاؤ, مونچھیں گھٹاؤ, ختم. اب سوچنے کا آپشن ہے؟ بولتے کیوں نہیں, چپ بیٹھے ہو. بھائی رکھنی پڑے, آپشنل ہے ہی نہیں. یار سکھوں سے عبرت حاصل کرو,
اتنی شدید گرمی میں 12 13 گھنٹے اتنی موٹی موٹی پگڑیاں پہنتے ہیں, اتنے پورے بالوں کا گچھا بنا کے سر کے اندر رکھتے ہیں. بچوں کو بھی میں نے دیکھا, بغلوں کے بال بھی کہتے ہیں بڑے ہوتے ہیں, ان کے مذہب کا حصہ ہے, پوری زندگی نہیں کاٹتے. ہمارے مذہب نے کتنی آسانی دے دی, صرف داڑھی بڑھاؤ باقی سارے بال کاٹو. سر کے بال آپشن ہے, رکھنا ہے رکھو, نہیں رکھنا نہیں رکھو. گرمی لگ رہی ہے, اب دیکھو ہمارے یہاں جون جولائی کا الگ سیزن چل رہا ہوتا ہے مردوں کا. جون جولائی میں ریفلیکٹ ہو کے روشنی آ رہی ہوتی ہے, مردوں کی کھوپڑی سے ٹکراتی ہے اور واپس ایک الگ لک آتا ہے. دسمبر میں افریقہ کے گھنے جنگلات, مذہب نے ہمیں اجازت دے دی کہ عورت کو بولا سر کے بال رکھنے پڑیں گے, وہ نہیں کٹا سکتی کیونکہ اس کی زینت ہے. زمانہ جاہلیت میں 2 سال عدت تھی عورت کی, 2 سال, اور اس میں وہ گندگی میں رہتی تھی. شوہر مر جائے نا, مینگنیاں لا کے ڈالتے تھے لوگ, گند میں رہے گی. اسلام نے 2 سال کی عدت کو ختم کر کے 4 مہینے لے کر آیا اسلام. نمبر 2, اس میں گندگی میں رہنے کی اجازت نہیں ہے, صاف ستھری رہے, ہاں زینت اختیار نہ کرے. پھر بعض صحابیات کو اشکال ہوا تو آپ نے فرمایا زمانہ جاہلیت میں تم 2 سال کی عدت ہوتی تھی, اسلام نے تم پہ رحم کیا, 4 مہینے کی رکھ دی. اب یہ بھی نہیں کرو گی کیا؟ حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں بھائی. بعض مذہبوں میں تو بال ہی بال ہیں, میں کسی مذہب کا مذاق نہیں اڑا رہا, ان کا کلچر ہوگا, وہ اس کو فالو کر رہے ہیں, ان کو اس پہ فخر ہے, وہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. لیکن اسلام نے, اگر اسلام کہہ دیتا بال بڑھاؤ, بغلوں کے بھی, مونچھے بھی, سر کے بال بھی, زیر ناف بال بھی, کتنی بڑی ٹینشن ہو جاتی ہے ہمارے لیے. اللہ نے ہمیں حکم دیا بھائی داڑھی مرد کی زینت ہے, داڑھی بڑھاؤ, باقی بالوں کو صفائی کے خلاف ہے, کاٹ دو ان کو. سر کے بال آپشنل, پٹے والے رکھو, چھوٹے رکھو. رزینا قسمت الجباری فینا لنا ٹنڈن وللجہال بالو. اصل میں حضرت علی کا شعر ہے, رزینا قسمت الجباری فینا لنا علم وللجہال مالو, کہ ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں کہ اللہ نے دولت مندوں کو جاہل رکھا, ہم غریبوں کو اللہ نے دین کا علم دیا. حضرت علی مسکین تھے, غریب تھے, علم تھا بہت, تو کہتے ہیں ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں کہ ہمیں علم کی دولت دے دی, مال سے غریب رکھا. آگے وہ وجہ بیان کرتے ہیں فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنَى عَنْ قَرِيبٍ وَإِنَّ الْعِلْمَ يَبْقَى لَا يَزَالُ. مال فنا ہو جاتا ہے, علم ہمیشہ باقی. تو ہمارے مدرسے کے طلبہ نے, ہم جب آئے نا تو ٹنڈ پہ ٹنڈ چل رہی تھی ہماری. یہ لمبے بال رکھنے کا مجھے شوق نہیں, اپنے بچوں کو نہیں رکھنے دیتا میں, لیکن میں نے احتجاج میں رکھے ہیں. دور حدیث تک ہماری ٹرینڈ کرائی ہے. پھر ہم جب مفتی بننے کے لیے تخصص میں داخلہ لیا تو ہمیں کہا گیا کہ اب آپ اجازت ہے. ایک دن استاذ آئے, انہوں نے بولا کٹا دو, پھر ہم نے ٹرینڈ کروا لی. تو پھر میں نے کہا جب میں مدرسے سے فارغ ہوں گا احتجاج میں بال رکھوں گا, تو یہ احتجاجاً بڑے بال رکھیں. خیر, تو جب مسلسل ٹرینڈ ہو رہی تھی نا ہماری, تو ہمارے ایک طالب علم نے کہا کہ اصل میں تو شعر یہ تھا, رزینا قسمت الجباری فینا لنا علم وللجہال مالو. تو کہتے ہیں ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں, لنا ٹنڈن وللجہال بالو, کہ ہماری یہ ٹنڈ اور جاہلوں کے سر پہ ہے بال. مدرسے کے طلبہ جو علم حاصل کر رہے ہیں ٹنڈ, اور جو علم حاصل نہیں کر رہے بال. آگے تسلی کے لیے اس طالب علم نے کہا فَإِنَّ الْبَالَ يَفْنَى عَنْ قَرِيبٍ, بال ان قریب ختم ہو جاتے ہیں. وَإِنَّ الْٹِنْڈَ يَبْقَى لَا يَزَالُ, ٹنڈ کبھی بھی ختم نہیں. تو اللہ کی رحمت ہے بھائی, ٹنڈ کا آپشن بھی ہے. میں پرسوں جم گیا تو ایک صاحب کی بڑی خوبصورت ٹنڈ چمک رہی تھی, وہ لیٹے ہوئے نا تھائس لگا رہے تھے, تو ان کی ٹنڈ سے پسینہ اور روشنی ریفلیکٹ ہو کے آ رہی تھی. تو سکھوں کے مذہب میں کتنی مشکل ہے, پھر بھی وہ عمل کرتے ہیں. ہمارے دین نے تو بہت آسانی کر دی بھائی, صرف داڑھی کے بال اللہ چاہ رہے ہیں کہ رکھ لو یار, باقی تو حکم دے رہے کٹاؤ, داڑھی کے رکھ لو. سر کے بال آپ کی مرضی ہے, رکھنا ہے رکھو, نہیں رکھنا ہے نہیں رکھو. اتنی آسانی کر دی, وہ نہیں ہو رہی. تو مسلمان کے پاس آپشن نہیں ہے. اب دیکھو میں سکھوں سے پوچھتا ہوں کہ تم کیوں بال رکھتے ہو, وہ کوئی دلیل نہیں دیتے, کہتے ہمارے مذہب کا حکم ہے. یار ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں, ہم سید الانبیاء کی بات نہ مانیں اور ان لبرل لوگوں کی باتوں میں آئیں, تو رکھ لو بھائی, اللہ نے حکم دیا ہے تو ہمت کر لو. کیا جا رہا ہے اس میں, کچھ بھی نہیں ہوگا. کیا داڑھی والے جن چڑیل بھوت لگ رہے ہوتے ہیں کیا؟ میں آپ کو کیا لگ رہا ہوں, اسی پہ 4 ہوئی ہیں میری, اسی پہ 4 ہوئی ہیں, تو آپ کو بھی مل جائے گا رشتہ انشاءاللہ. ہاں کچھ داڑھی والوں کو پسند نہیں کرتی, ریجیکٹ کر دیتی ہیں, ایسی کی تیسی. ان لبرل انٹیوں سے شادی کر کے تم نے کرنا کیا ہے؟ وہ پھر میں بولوں گا بیچ کے کھا جائیں گی, تو ارشاد بھٹی آئے گا, بولے گا آپ نے کیوں بولا بیچ کے کھا جائیں گی, اس لیے میں یہ جملہ بس لے لیتا ہوں. تو اس لیے میرے بھائی مذہبی گھرانوں میں کرو, اللہ تعالیٰ ہدایت دے. خلاصہ یہی نکلا, جب اللہ رسول کا حکم آ جائے بس ہمارے پاس سوچنے کا آپشن نہیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہماری یہ ہمارے شاگرد بھی ملنے کے لیے آیا, تو میں نے کہا تھوڑا اس کا تعارف کروا دوں. جامعۃ الرشید کی پروڈکٹ, ذرا اپنا تعارف کرواؤ, کیا کیا پڑھا ہے اس نے. یہ جامعۃ الرشید کی ایک پروڈکٹ
یہ اس لیے نہیں بلایا تھا کہ ان کو میں کیمرے کے سامنے لاؤں گا, اتفاق سے ملنے کے لیے آ گئے. ہم نے کہا چلو آپ نے کیا کیا ہے جامعۃ الرشید میں, کیا کیا آپ نے؟ سب سے پہلے مائک کا استعمال سیکھا ہے. یہ کراچی کے ایک پسماندہ علاقے کے ہیں, لیکن جامعہ نے ان پہ کتنی محنت کی اور ماشاءاللہ ان کو کیا کیا بنا دیا جامعۃ الرشید نے. یہ ہمارے مدارس ہیں, ہاں ابھی برطانیہ سے ہو کے آ رہے ہیں, یہ کراچی کے پسماندہ علاقے کے ہیں یہ.